ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک۔ یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ علیہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کر تو صحیح نہ یار۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے، بس 9 کو مناؤ نا بھائی۔ کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بان ہی نہیں رہا۔ تو حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ تو چھوٹا درجہ ہے نعت، نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے۔ یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک۔ اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر،
اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ سونیا نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو، تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سونیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواہ صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے، جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے، اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے ہیں، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں
نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو، بتاؤ. تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر. حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے. نجاشی، یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں. بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اللہ نے ہمیں رسول دیا، فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت. تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات. ایک تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے. تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے. صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکتا. تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی. مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے ایمان کا، مرکزی نقطہ. سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے. حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام. تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میں شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا. ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں. اللہ خیر فرمائے. کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا تو کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا ہے. فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی. اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے. گرچہ آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں. آپ غور فرمائے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز. ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے. دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں. اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک ہو، پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا. اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی. خدا کے بندے یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار ہے کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا.
میرے عزیز ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے، مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ باہر اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہیں، وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے، قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے۔ آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی، اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ ہی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل، خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار لاروں والا نہیں ہونا چاہیے، خالی جلسے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں، تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ۔ ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے۔ میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی، کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی، حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ بس اتنا تو ہو، کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر۔ آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی۔ احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی، ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا، اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب۔ عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو، اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی، اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا
اور میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا, اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ, کہتا ہے میں نہیں کھانا. وہ اماں کہندی میں بڑا زور لایا, بڑی محنت کی تھی, بڑی گرمی چ پکایا, اج تے ہی کھانا پڑا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا, میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بولتے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے, تھوڑی دیر بعد کھلو جو, مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا, کہنے لگا میں نہیں کھاندا, تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے سی. تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے, تو اس بحث میں جانے کی ضرورت اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے. وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی, وہ نہیں جیت سکتی نا. شفقت ایسی ہے. عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی, اس کو عیب نہ جانا جائے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز. تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب, وہاں سے صحابہ آ رہے, تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے, اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ وہ خاتون نے یہ خبر سنی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, آگے گزر گئی. اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے, اور بے چین ہے, دوڑی جا رہی. یہ میری بات کو سمجھے آپ, کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں. آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں. آگے بڑھی, ایک اور صحابی ملے, ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے, تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی, اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی. ایک اور شخص سے سوال, یہ ذرا سوچتے جانا, یہ خبریں اگر اچانک ملیں, بھائی چلا گیا ہے, باپ چلا گیا ہے, اس کو سوچنا, اپنے اوپر طاری کرنا, خدا نہ کرے ایسا ہو, پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا, پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے, ماں سے ہوتا ہے. والد چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی, کلمات ادا کی, اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے والد چلے گئے, بھائی چلے گئے, شوہر چلے گئے, مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ تو صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں, رسول پاک بالکل ٹھیک ہے, حضور خیر سے ہیں, کرم میں ہیں, رب کے فضل میں, محبوب ٹھیک ہے. میں چہرہ نور کو دیکھ کر کے آیا ہوں. تو اس خاتون کا جملہ کتنا انوکھا ہے, اور سارے غم دور کرنے کے لیے رنگ کتنا عجیب ہے. وہ خاتون کہنے لگی میرے اوپر اچانک خبریں آئی ہیں, غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, لیکن اگر حضور موجود ہے تو پھر کوئی غم ہے ہی نہیں, پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ اتنا پکا چڑھ گیا ہے کہ اب کوئی اور تکلیف رہی نہیں. میرے عزیز یاد رکھنا, یہ سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ سارے غم, کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ دیکھو, یہ پیچھے احادیث کا ذخیرہ ہے, اور پھر امام کا طریقہ سمجھانے کا. کہنے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ جب یاد اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے بھی ایک بندے سے کہا تھا, او نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سان. اس لیے کہ جب وہ یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. نبی پاک علیہ السلام کی محبت تازہ. اور ایک اور بات, اذان سنیں جی, اذان سنیں. اور وہ حاوی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ تو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لا شعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی نہ کسی شخص کے نقش قدم چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری زبانوں پر ڈھیر سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی نہیں ہوتے, ہمارے کانوں میں کبھی ٹکرائے اور ٹھہر گئے.
پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہو گئے. ہم شعوری اور لاشعوری طور پر کسی کے، یہ جو لوگ بالکل باغیانہ گفتگو کرتے ہیں نا اپنے ماحول سے سخت بغاوت کی، ان لوگوں نے بھی کسی ایسے شخص کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے جس کا مزاج یہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ بہت زیادہ زندگی میں شکوے پیدا کر لیتے ہیں، اور شکوہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو بے چین رکھتا ہے، شکر جو ہوتا ہے یہ بندے کو سکون میں رکھتا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. انسان جب مقام شکر پہ آتا ہے تو اطمینان قلبی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے. ہم کسی نہ کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں. دنیاوی طور پر اگر ہم کسی بندے کی پیروی کریں گے، عام لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے. تو بعض اوقات بہت لوگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مایوس ہو کے لوٹتے ہیں. صحابہ کرام نے نا نبی پاک کی قربت کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ انہوں نے ہر حال میں پیروی کی تو مدینے والے رسول کی تھی، اور اس انداز میں پیروی کی کہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمتیں بھی نہیں پوچھی، بس حضور نے کہہ دیا تو انہوں نے کر دیا. اور وہ پیروی بھی کی تو والہانہ انداز میں، والہانہ انداز میں پیروی کی، شوق ذوق سے پیروی کی. ہمارے ہاں نا لوگ عمل کرنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں رخصتیں تلاش کرتے ہیں، گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں. بس میں عمرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نیک ہی ہوں، کے بعد 2 بچے رہ گئے، شادی کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مسجد میں ہوں. تو دین تو آپ کو یہ کہتا ہی نہیں آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے. دین تو کہتا ہے 5 وقتہ جماعت کے ٹائم ضرور آ جایا کریں. ہم بہانے کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میلاد منانے کا سب سے بہترین وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت رب رسولوں کے جو دشمن ہیں ان کی ثقافت گھر میں آ گئی تو پھر آپ نے سمجھا نہیں دین کے مزاج کو. میں تو دیندار مانتا ہی اس بندے کو ہوں کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، کل جنازے 10ویں چہلم پہ سارے دیندار ہوتے ہیں. یہ تو پتہ ہی تب چلے گا بھائی جب تیرے بچے کی شادی ہوگی. اب تو شریعت کے تقاضے کتنے پورے کرتا ہے، تیری خوشیوں میں اللہ رسول کا ذکر کتنا ہے. اب تیری توانائی کا پتہ چلے گا کہ تو نے برادری سے، قبیلے سے، رسموں سے بغاوت کر کے نبی پاک کی پیروی کی ہے، یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا. صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے. بغاوت کی ان لوگوں نے، بغاوت. لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا. نیکی نیکی ہوتی ہے. جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے. میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا. جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں، برادری میں شادی تھی کلولے میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج ہال میں شادی کرنی ہے. تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج ہال نہیں جا رہا. یہ بھی 15-18-20 سال پرانی بات. لیکن اس کے بعد میرج ہال کا رواج آیا تو دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج ہال. کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے. میں کہ موبائل تے سارا دن چلانا ہے تو اے نہیں تو آخیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جانا، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی مسئلہ بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں. یہ دفتروں میں کل آیا ابھی
دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوتے تھے، اسی پر ہی کام ہوتا تھا. مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا جن ملازمین کو 25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا؟ چھٹی کیے لوگوں نے کورسز کیے، سیکھا ہے. عمر کا کیا مانو، بہانے کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں بچے آئے تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں، بوڑھے آئے ہیں تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں. تو نبی پاک کی بات ماننی ہے تو والہانہ انداز میں ماننی ہے اور مزہ لے کے ماننی ہے، اور کہنا ہے میرے لیے کوئی حرف آخر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک بندے سے کہا تھا، نام نہیں لیا، اور حضور کا طریقہ تھا کبھی بھی سمجھاتے نا تو بائی نیم بات نہیں کرتے، مطلق لوگوں کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ. اس ایک بندے سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. ایک ذرا اس کونے میں تھے، مسجد کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہی بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں قبیلے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ. انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو جہاں کوئی تھا وہ وہی بیٹھ گیا. نماز کے بعد محبوب نے پوچھا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ کو حضور آواز آئی تھی بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا. جس کے کانوں میں آواز آئی وہ بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا، نہ میں نے تو ان سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے او رہنا ہے. میں کہا بیٹھ جاؤ، لہذا بیٹھ گئے. بہانے بازی کرتے. ایک نوجوان سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، وہ کہنے لگا آپ دعا کریں. میں نے کہا روٹی بھی میری دعا سے ہی کھانا شامل ہے، دعا اس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں؟ بھئی تو حضور سے پیار کرتا ہے، یہ میرے نبی پاک کی میرا دل کرتا ہے. آپ اتنے سارے آئے ہیں. کہا یکم ربیع الاول کے بعد جوان داڑھی نہ مڑائے، اور کوئی پوچھے کہ داڑھی رکھ لی ہے، کوئی یہ میلاد پہ رکھی ہے، یہ میں نے میلاد منایا ہے اپنے نبی پاک کا. میرا دل کرتا ہے خاتون پردہ شروع کر لے اور یکم ربیع الاول سے برقع اوڑھ لے، بلا ضرورت بلا مجبوری گھر سے نکلنا چھوڑ دے. اور جب کوئی اس سے کہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پردہ شروع کیا، تو کہے وہ حضور کا میلاد آیا نا. اللہ کرے اس سال لوگ کہے کہ میں نے میلاد پہ کہا تھا، آج کے بعد سچ بولنا ہے اس لیے کہ سچے نبی کا میلاد آیا ہے. اللہ کرے ذہن بن جائے آج کے بعد دیانتدار رہنا ہے اس لیے کہ میرے نبی کا سب سے پہلے لوگوں کو تعارف یہ ہوا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کرتا ہے. اللہ کرے یہ سوچ بن جائے، ہم بہانے چھوڑ دیں. اور اگر آپ یہ کہ سوسائٹی کر رہی ہے تو ہم سوسائٹی کے غلام نہیں، ہم رسول پاک کے غلام. اگر آپ کہیں معاشرہ کر رہا ہے تو ہمیں معاشرے سے کیا لینا دینا، ہمارا تو سارا تعلق ذات رسول کے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو پوری طرح سمیٹے اور دروازہ رسول پہ لے آئے. پتہ ہے آپ کو حضور نے فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تجھے مزہ نہیں آتا سجدے میں، تو سجدہ کرتا ہے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اور میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو موبائل سائلنٹ نہیں کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، کیونکہ سائلنٹ بھی توجہ اپنی طرف کراتا ہے اور ہم نے توجہ ادھر ادھر کرنی نہیں، رب کی بارگاہ میں آ گئے. یہ پورا میلاد کا مہینہ کوئی کہہ ہی دے گا نا آپ کو کہ بڑی تسبیح پڑھ لیجیے، لیکن یہ پورا مہینہ نا موبائل جیب میں تسبیح ہاتھ میں انشاءاللہ تو کہہ دے، اور سارا دن درود پڑھنا ہے رسول پاک. درود پتہ فائدہ کیا کرتا ہے؟ زبان کو میٹھا کر دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، روح کو تازہ کر دیتا ہے. اور ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 رحمتیں، اور پڑھتے رہو تو دائیں بائیں رحمت ہی رحمت رہتی ہے. ہر وقت ہی رحمت، ہر وقت ہی رحمت، ہر وقت ہی کمال. اپنا دل پورا لگا لو درود پاک کے ساتھ. اور ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہتا ہوں، میلاد پہ بھی نا پیروں کے درویشوں کے یہ سارے تو کہتے ہیں میلاد میں، سارے کہتے ہیں جی میلاد شریف کا لنگر ہے جی شفا والا، کہتے ہیں نا سارے.
تو پھر کوئی عرض نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ساری قوم کھائے گی نعت خواں بھی وہی کھائے گا انشاءاللہ۔ شفا والا جو ہوا، پیر صاحب، خطیب صاحب، درویش صاحب سارے کھائیں گے وہی شفا والا لنگر۔ وہ میلاد والے دن بھی غریبوں کو تم لنگر صحیح کر کے نہیں دیتے، وہ بھی وی آئی پیز کا لنگر ہی رہ جاتا ہے۔ خدا را اچھا کر کے تم کھانا بناؤ، اور جب وہ لنگر پکاؤ تو کوشش کرو کہ غریبوں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ ماڑا جدے بچے بوٹیاں نہیں کھاندے پوچھے گا نا اپنے والد نو کہ بھاجی اج بڑیاں رج رج بوٹیاں لب دیا پہ تو کمال ہو گئی ہے، یہ بریانی کمال ہے کیا؟ تو ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑے، غریب آدمیوں کو پتر رج تین کوئی نہیں ڈکن لگا تو رج کے کھاج میرے نبی پاک دا ملایا دے۔ لیکن یہ بھی تم نے وی آئی پی الگ کر دیے، امیر الگ کر دیے، اس کا لنگر یہ ہے، اے ساڈا مہمان خصوصی۔ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جس کو 25 سال ہو گئے فجر کی اذان پر؟ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتا جسے 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں جھاڑو دیتا ہے؟ وہ نہیں مہمان خصوصی بن سکتا؟ صرف اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی نہیں؟ کرو مت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین پارائنا نہیں۔ حضور کے غلاموں سے پیار کرو، اور میلاد مبارکہ میں غسل پیدا کرو، اور تازگی پیدا کرو، اور کسی غریب کی بیٹی کے بیاہ کی کوشش کرو، تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے فائدہ اٹھائے کہ حضور کا میلاد شریف آیا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا، اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی۔ مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت، میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے اتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا۔ اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشاء پڑھے بغیر نہ سنو، اور آج تگڑا الارم لگانا ہے انشاءاللہ فجر با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بھولنا۔ اور بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ان کو۔ دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیاہ دے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا۔ وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا دے میں نہیں سی، پر منڈے دی شادی ہے۔ عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے۔ جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہونا بغیر وجہ شرعی کے، میلاد سے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو، اسے کیوں نہیں ہاں نہ کی تھی جی، نہیں پروگرام ہلکا ہلکا ایسے کرتے ہو انشاءاللہ تو کہو۔ تسی آکو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس چڑیا جی، سوکھا دسو، اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے تو مینوں ہی فون کر لیا، تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دیو، اے کھیڈاں ہن بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی، میں رول گئیاں۔ ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا۔ میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں،